خدائی جماعتیں جھوٹ، ریاکاری، فریب و حرام سے پاک ہوتی ہیں۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں خدا کی وحدانیت کی تبلیغ اور خلق خدا کو گناہ سے بچنے، حرام کاموں سے روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہر نبی کو اللہ کی طرف سے یہی ہدایت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو برائی، گناہ، کار حرام سے باز رکھیں۔ اگر انسانوں میں کوئی عمل ایسا دیکھیں جو حرام ہے تو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر برائی، ہر حرام، ہر گناہ سے انسانوں کو باز رکھے۔ اب اگر کسی نبی کو بتایا جائے کہ فلاں شخص چوری جیسے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نبی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ چوری جیسے حرام کام کو روکے کہ نبی کبھی بھی کسی بھی صورت حرام کام کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور نبی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ برائی، گناہ و حرام کام کو کسی بھی حالت میں جاری رکھنے کا فرمان جاری نہیں کرتا۔ یہاں تک تو قادیانی حضرات میری بات سے متفق ہی ہیں کہ نبی کی نشانی ہے کہ حرام سے وہ ہمیشہ لوگوں کو باز رکھتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے، خدا کا حکم بتاتا ہے کہ گناہ، حرام، چوری، زنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہوئی ہیں، لہذا خلق کے لیے یہی پیغام ہوتا ہے ایک نبی کا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے، ان کو نہ کرے۔ اب اگر کوئی عام انسان جو دین سے سطحی لگاؤ رکھتا ہو، اگر اس کو بتایا جائے کہ فلاں شخص چوری کرتا ہے تو اس کا چور کو یہی نصیحت ہوگی کہ وہ چوری کرنا چھوڑ دے۔ میں اپنی طرف سے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، بلکہ قادیانی تاریخ کے مورخین خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے نبی مرزا غلام قادیانی کو جب بتایا گیا کہ قادیانی لنگر کے تندور پہ روٹیاں لگانے والا نان بھائی آٹا چوری کرتا ہے، تو مرزا قادیانی یہ سن کہنے لگا کہ نان بھائی تو زندگی میں تندور یعنی دوزخ کے اوپر بیٹھا ہے، لہذا اس کو اب کیا روکوں، جو چوری کرتا ہے تو کرنے دو، یعنی اس کو چوری کرنے سے کیوں روکے۔ یہ غلام مرزا قادیانی جو ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے سامنے چوری ہو رہی ہے اور وہ اس حرام عمل کو جاری رکھنے کا حکم فرما رہا ہے۔ لو دسو، کر لو گل تے پڑھ لو کن۔ اور کبھی کوئی جو نبی ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں حرام کام کو جاری رکھنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اب اگر کوئی قادیانی بتا دے کہ کیا کسی نبی نے حرام عمل جاری رکھنے کا کبھی کوئی حکم دیا ہے؟ اسی طرح قادیانی لنگر کی ایک عورت کی مرزا قادیانی کے سامنے یہ شکایت کی گئی کہ وہ لنگر خانے سے آٹا چوری کرتی ہے، تو اس پر بھی مرزا قادیانی صاحب نے کہا کہ اگر یہ غریب عورت چوری نہیں کرے گی تو پھر کہاں سے کھائے گی؟ چوری نہیں کرے گی تو اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو یعنی قادیانی شریعت میں یہ چیز شامل ہے، چوری کرو اور موج کرو، کیونکہ یہ ان کا نبی کہہ رہا ہے۔ جن کے نبی کے نزدیک چوری عیب نہیں ہے، وہ کتنے بڑے خود
واٹ شوڈ آئی سے، چھوڑیں اس کو. خیر بہرحال اس ویڈیو کے آخر میں مرزا کا حرام کام کو جاری رکھنے کا قادیانیوں کی زبانی اعتراف سن لیں. خود اندازہ لگائیں کہ کوئی عام شخص بھی چوری کرنے سے لوگوں کو باز رکھتا ہے، مگر قادیانی جس شخص کو نبی مانتے ہیں وہ حرام کام جاری رکھنے کا فخریہ فرمان دے رہا ہے. یہ میں نہیں بلکہ قادیانی تاریخ سے قادیانی خود اپنی زبانی اعتراف کر رہے ہیں کہ مرزا نے چوری جیسے حرام کام کو روکنے کی بجائے جاری رہنے دیا، اور بے شک یہ رویہ کسی گناہگار شخص جس کو حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں، یہ رویہ اس کا ہو سکتا ہے نہ کہ کسی نبی کا. اگر مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہوتا تو حرام کو روکتا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے گناہ کو جاری رکھنے کا حکم صادر کیا ہو. اس لیے ہم جان گئے کہ مرزا قادیانی ہرگز 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 اللہ کا بھیجا نبی نہیں تھا. مرزا کے ماننے والوں کے لیے یہ ایک واضح دلیل ہے، کھلی دلیل ہے کہ مرزا نبی نہیں تھا. لہٰذا وہ سب لوگ توبہ کریں اور اسلام میں داخل ہو کر اپنی آخرت کو سنواریں. ویڈیو کے آخر میں کلپ سن لیں کہ قادیانی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے چوری کے جاری رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی جو لوگ ایسے شخص کو نبی مانے پھر ان کی عقلوں کو تالے لگے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے ہوش سے کام لو. کوئی بھی نبی جو ہے وہ ایسے عمل نہیں کرتا کہ جی ٹھیک ہے گناہ ہونے دو، چوری ہونے دو، یہ ہو جاؤ. یہ تو شریعت ہی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور کوئی بھی نبی جو ہے وہ شریعت کے برعکس کوئی عمل نہ خود کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے. تو سوچ ہے، اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ہمارا مقصد تو صرف میسیج دینا ہے، کوئی گالی تو دے نہیں رہے. بعثت کے بعد کی بھی بعض ایسی روایات ہیں جو کہ بڑی اچھوتی روایات ہیں. حضرت مسیح السلام کی سیرت کا اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں، جو ہمیں حضرت مولوی صاحب کے ذریعے ملی. ان میں ایک روایت خود مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نان بھائی کی ایک دفعہ شکایت ہوئی حضرت مسیح السلام کے سامنے. لنگر خانے میں کھانا پکتا تھا، روٹیاں پکتی تھیں، تو اس میں یہ شکایت ہوئی کہ نان بھائی جو ہے وہ روٹی جو ہے چوری کر لیتا ہے یا ساتھ لے جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہی کہا گیا کہ چوری کرتا ہے. تو حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ تو زندگی میں اس دوزخ کے اوپر بیٹھا ہے، تنور کے اوپر وہ جو بیٹھا ہے، تو اب اس کو مزید کیا کہنا ہے. تو اس میں حضرت مسیح السلام کی سیرت نظر آتی ہے کہ ایک تو اس بات سے صرف نظر کیا ہے، اس کو بہت اس کو کوئی یہ نہیں کہ اس کی بڑی سختی لے آئے ہوں، اس کو بڑا جھڑکا ہو. دوسرا اس معاملے کو رفع کیا ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق لے جاتا ہے تو لے جانے دو. پھر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب پیسوں والا جب معاملہ تھا، جی بالکل، کہ خود مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور میں نے آ کے کہا کہ مرزا جی، بڑے پیار میں کہتے ہیں مرزا جی پیسے. حامد علی صاحب نے یہ کیا، اچھا سوری، حامد علی صاحب جی ہاں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ مرزا جی پیسے ختم ہو گئے، اور حضرت مسیح السلام نے پوچھا کتنے چاہیے. انہوں نے کہا 100 روپے. اب 100 روپے اس وقت بڑی ایک رقم ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح السلام اندر تشریف لے گئے. واپس جب آپ تشریف لائے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں اس طرح پیسے پکڑے ہوئے تھے اور لا کے دیے کہ یہ میرا خیال ہے 100 ہی ہوں گے. اور پھر حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت مسیح السلام کے بڑے دیرینہ خادم تھے، وہ پیسے گنے تو وہ 120 روپے تھے. تو پھر 20 روپے واپس دیے کہ حضور یہ 20 روپے زائد ہیں. کئی دفعہ حضرت مسیح السلام دے دیا کرتے تھے کہ استعمال کریں، اور اس وقت یہ روایت ہے کہ انہوں نے واپس پکڑا دیے. تو یہ بھی مولوی صاحب کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور یہ ذکر میرا خیال ہے کہ بعض اور روایات کے ذریعے جاری رہے تو بہتر ہے. اس میں اسی طرح یہ ہے کہ لنگر کے ساتھ ہی متعلقہ یہ ہے کہ غریب عورتیں اس وقت لنگر میں چکی پیسا کرتی تھیں، اس سے یہ کہ آٹا مہیا ہوتا رہے. تو کسی نے یہ شکایت کی کہ آٹا چرا لیا جاتا ہے، عورتیں آٹا چرا کے لے جاتی ہیں، تو بہتر ہے کہ خلاص لگا لیا جائے تو اس سے نجات مل جائے گی. آٹا چرانے کا معاملہ کافی اس وقت گرم تھا. تو
اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بیچاری یہ کہاں سے کھائیں، غریب ہے، آٹا چکی چلا رہی ہیں اور ان کا گزارا اسی طرح ہی ہوتا ہے. جی ہاں، پھر شفقت ہے اصل جی. اور پھر ایک روایت میں حضرت مولوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ